اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر اور ابدیت کا باپ ہے۔ یعنی دیکھیں وہ لڑکا تولد ہوا، ایک بیٹا ہم کو بخشا گیا، لیکن اس کا نام سے مراد ہے اس کی ذات۔ یعنی اس کی ذات کیا ہے؟ عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ یعنی اس کی ذات یہ ہے، وہ ہمارے لیے انسان بنا، ہمارے لیے تولد ہوا، اور ہمارے لیے وہ حلیم ہو گیا۔ اور ابھی مقدسہ مریم جب الشبا کے گھر میں گئی تو ابھی یسوع پیدا نہیں ہوا، نہ یوحنا ہی ابھی پیدا ہوا ہے۔ لیکن دیکھیں یہاں کتنی بڑی بات ہے، یہ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو مقدسہ مریم کا کردار اور جو یوسف کا کردار ہے وہ بائبل مقدس میں بہت سٹرونگ نظر آتا ہے۔ تو واضح طور پر لکھا ہے کہ جو ہی میں نے تیرے سلام کی آواز سنی۔ اگر ہم پہلے باب کی 15ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے، یعنی یہ یوحنا اصطباغی کے پیدا ہونے کی پیشن گوئی ہے، کیونکہ وہ خداوند کے بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے پیٹ ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا۔ یہ پیشن گوئی اب پوری ہوئی ہے، یعنی وہ اپنی ماں کے پیٹ ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا۔ یہ یوحنا کے بارے میں پیشن گوئی تھی۔ اور جب مقدسہ مریم، کیونکہ مقدسہ مریم پر خدا کا پاک روح نازل ہو چکا ہے، یعنی مسیح خداوند کی پیدائش صرف یہ نہیں کہ وہ کمواری سے پیدا ہوا تھا، یعنی صرف ورجنل برتھ نہیں تھی، ورجنل کنسیپشن تھا، یعنی مقدسہ مریم حاملہ بھی روح القدس کی قدرت سے ہوئی تھی۔ اور یہ کائنات میں عجیب و غریب بات ہے، یہ کائنات میں ایک اچنبا بات ہوئی ہے کہ یسوع مسیح مقدسہ مریم کے بطن اطہر میں روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوا۔ یعنی یہ کنسپشن جو تھا وہ روح القدس کی قدرت، اور روح القدس کی قدرت اس فرشتے نے کہا بھی کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور تو اس کی قدرت سے حاملہ ہوگی، روح القدس کی قدرت سے۔ وہاں جو لکھا نا سایہ ڈالے گی، وہاں پر جو اصل زبان میں لفظ ہے اس کا مطلب ہے انویلپ کر لینا۔ انویلپ ہوتا ہے لفافہ جس میں ہم لیٹر ڈالتے ہیں۔ اگر آپ ایک لفافے کے اندر ایک لیٹر ڈال دیتے ہیں تو وہ چاروں طرف اس کے لفافہ ہی لفافہ ہے، وہ لیٹر نظر نہیں آتا، صرف اوپر سے لفافہ نظر آتا ہے۔ تو یہاں پر بھی مقدسہ مریم کا مطلب، جب اس پر روح القدس نازل ہوا تو مقدسہ مریم کی اپنی شخصیت نہیں بلکہ پاک روح کی قدرت نظر آ رہی تھی۔ اور جو ہی وہ روح القدس سے بھری ہوئی اپنی بہن الشبا کے گھر میں گئی تو الشبا پر بھی روح القدس نازل ہوا، اس کے پیدا ہونے والے بچے پر بھی روح القدس نازل ہوا، اور آگے لکھا ہے زکریا پر بھی روح القدس نازل ہوا اور وہ نبوت کرنے لگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج اگر ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو ان پر کیا نازل ہوتا ہے۔ اگر ہم پر پاک روح ہے تو لوگوں پر بھی روح القدس نازل ہوگا۔ اگر ہم محبت سے بھرے ہیں تو لوگوں پر بھی محبت ہی آئے گی۔ اگر ہم عیب جوئیوں سے بھرے ہیں تو عیب جوئی ہی کریں گے۔ اگر ہم نفرت سے بھرے ہیں تو نفرت ہی کریں گے۔ اگر ہم محبت سے بھرے ہیں تو محبت ہی کریں گے۔ اگر ہم پاک روح سے بھرے ہیں تو پاک روح ہی لوگوں پر نازل ہوگا۔ اور الشبا نے چلا کر کہا کہ میرے خداوند الشبا، میں ذرا چاہتا ہوں اس کو پڑھیں یہاں سے۔ جو ہی الشبا نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے پیٹ میں، ایک ترجمے میں ہے رحم جو آپ نے پڑھا ہے، یہاں پر جو یعنی اس کا یہی مطلب ہے، رحم کا بھی مطلب وہی ہے، ترجمہ یعنی پیٹ میں اچھل پڑا اور الشبا روح القدس سے بھر گئی۔ الشبا بھی روح القدس سے بھر گئی، اس کا پیدا ہونے والا بچہ بھی روح القدس سے بھر گیا، اور اس نے کہا مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل، اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں، یعنی غور کریں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، میرے خداوند کی ماں۔ ابھی یسوع پیدا نہیں ہوا، ابھی یسوع نے کوئی معجزہ نہیں کیا، ابھی اس نے اندھوں کی آنکھیں نہیں کھولی، ابھی بہروں کے کان نہیں کھولے، ابھی مردوں کو زندہ نہیں کیا۔ اگر یہ معجزے کر رہا تھا تو لوگ اسے خداوند کہہ رہے تھے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی، لیکن ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تو الشبا کہہ رہی ہے یہ میرے خداوند کی ماں ہے۔
آج تک دنیا میں کوئی ایسا بچہ نہیں آیا کہ جس کے پیدا ہونے پر اسے خداوند کہا جائے، جس کے پیدا ہونے پر فرشتے ستائش کرنے آ جائیں، جس کے پیدا ہونے پر چرواہے آ کر سجدہ کریں، جس کے پیدا ہونے پر مجوسی آ کر سجدہ کریں۔ اور خدا کے کلام میں یہاں پر ملتا ہے کہ وہ ذات کیا ہے، جو آیت میں نے پڑھی یسایا کی کتاب میں سے، دیکھو ایک لڑکا تولد ہوا اور ایک بیٹا ہم کو بخشا گیا، لیکن اس کا نام کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، وہ عجیب، مشیر، خدا قادر اور ابدیت کا باپ ہے۔ یہ عجیب بات بائبل میں لکھی ہوئی ہے کہ مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر میں آئی، یعنی ابھی پیدا بھی نہیں ہو تو اسے خداوند کہا جا رہا ہے۔ اور آج ہمیں مناظرے کرنے پڑتے ہیں لوگوں کو منانے کے لیے کہ یسوع خداوند ہے، لیکن یہاں پر پاک روح نازل ہوا اور پاک روح نے یہ مکاشفہ الشبہ کے اوپر کھولا کہ یہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے یہ عام بچہ نہیں، یہ خداوند ہے، یہ خداوند ہے۔ اور آگے خود مقدسہ مریم بھی اس نے گیت گایا، لکھا پھر مریم نے کہا میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے۔ کس کی؟ خداوند کی، جو پیدا ہونے والا ہے، اس کے پیٹ میں پیدا ہونے والا ہے، لیکن اس کو بھی یہ مکاشفہ مل گیا کہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ خداوند ہے۔ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی، میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی۔ کیا کہا تھا چرواہوں کو فرشتے نے؟ اگر آپ اس کو پڑھیں دوسرے باب کو تو وہاں لکھا اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر غلے کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا جلال ان کے چگل چمکا، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور فرشتے نے کہا کہ دیکھو تمہارے لیے داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ تو منجی کون ہے؟ یسوع۔ خداوند کون ہے؟ یسوع۔ تو مقدسہ مریم بھی مان رہی ہے کہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے، جس کا پیغام مجھے فرشتے نے دیا ہے، جو میرے وسیلے سے زمین پر پیدا ہوگا، یہ منجی ہوگا، یہ خداوند ہوگا۔ وہ خود کہہ رہی ہے میری جان میرے منجی خداوند سے خوش ہوئی۔ اور آخری بات دیکھیں، پہلے ہم نے بات کی کہ وہ انسان بنا، لیکن اس کی ذات کیا ہے؟ وہ خدا قادر ہے، وہ ابدیت کا باپ ہے، وہ خداوند ہے۔ لیکن فرشتوں نے جو گیت وہاں پر گایا تھا متی کی انجیل پہلے باب میں، وہاں پر لکھا ہے عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے راضی ہے کہ دراصل خداوند اس لیے آیا کہ زمین پر صلح ہو، زمین پر محبت ہو، زمین پر معافی ہو۔ یعنی جو فارمولہ خداوند نے دیا ہے، اگر ہم اس پر چلے تو خاندانوں میں بھی صلح ہو، معاشروں میں بھی صلح ہو، ملکوں میں بھی صلح ہو، کیونکہ کلام میں لکھا ہے۔ کیونکہ یہ آیت لوگ بہت دیتے ہیں، یہ غصہ تو پڑھو، یہ آیت کا ایک حصہ ہے پہلا۔ اکثر یہ غصہ کرنا لوگ ایڈے معاف نہیں کرتے، وہ کہہ رہے کہ لو جی کلام چلی لے غصہ تو کرو، لیکن آگے لکھا غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، اور تمہاری خفگی سورج کے غروب ہونے تک ختم ہو جائے۔ دیکھیں قانون کیا ہے کہ سورج کے غروب ہونے تک تمہاری ناراضگی ختم ہو جائے، تمہاری خفگی ختم ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج نے تو لازمی غروب ہونا ہے۔ جس طرح سورج کا غروب ہونا اٹل ہے، جس طرح سورج کا غروب ہونا پکا ہے، اسی طرح تمہاری خفگی بھی ختم ہو جائے۔ لیکن اتنے سورج غروب ہو جاندے نے، دن اگلے بھی چڑھ دے نے، سالہ سال گزر جاندے نے، لیکن ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے۔ تو خداوند چاہتا ہے کہ ہم محبت کریں، صلح کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں۔